بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت طب ٹی وی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اقبال چشتی اپنے مہمان طبیب پروفیسر محمد صفدر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہماری گزشتہ گفتگو کا ہی ایک تسلسل ہے، جس میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے مختلف سوالوں میں تشخیص کے متعلق کچھ سوالات کیے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے بنیادی جو سوالات تھے ان کا جواب دیا۔ آج ہم اسی کڑی کو، اسی چین کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ سر، آپ ہمیں آج بتائیں گے کہ قدیم اطباء کا تشخیص کرنے کا کیا طریقہ کار تھا، اور علاج سے قبل قدیم اطباء کن کن ذرائع اور طرق کو تشخیص کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد کہ what are the sources to diagnose a disease in ancient days۔ تو سر، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ تو اصل میں یہ جو طب کا علم ہے، جی اس کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو پہلے قدیم اطباء ہوتے تھے، جی اصل میں وہ عالم بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ انہوں نے طب بھی پڑھی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مستند دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے وہ ماہر ہوتے تھے۔ تو وہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے کہ تشخیص کن ذرائع سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تشخیص کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی سابقہ ہسٹری لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سابقہ علامات پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے رنگ سے اندازہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چہرے کے اثرات سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر نبض کے ذریعے ہم تشخیص کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس سے علامات بھی پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں مریض خود بخود ہی بتانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہ علامت بھی ہے، مجھے یہ چیز بھی ہے، تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ علامات تو ایسی ہیں جو مریض آپ کے کہنے پہ بتاتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اس کا دیکھ کر، مریض کو دیکھنے کے ساتھ آپ کو ایک تجربہ کے طور پر آپ کو اس کا آئیڈیا ایک ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح قرورہ ہے یعنی پیشاب، ٹھیک ہے، براز یعنی پخانہ کے ذریعے، ٹھیک ہے، پھر ناخن کے ذریعے بھی تشخیص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زبان کے ذریعے تشخیص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جلد کے ذریعے تشخیص ہوتی ہے۔ تو پوری باڈی کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جو مستند طبیب ہے اور پروفیسر ہے، وہ بیفور ٹریٹمنٹ آف اے پیشنٹ، جی، یعنی کہ کسی مریض کا علاج کرنے سے قبل وہ پورے ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہے، ہسٹری لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اس کے مزاج تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک اس کے مزاج تک وہ نہیں پہنچے گا، اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے علاج ہی نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، ان کا جاننا طبیب کے لیے ضروری ہے، اور پھر تشخیص کرنا، مزاج تک پہنچنا، پھر اس کے بعد علاج تجویز کرنا، اور پھر دوائی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ پھر دوائی کا فوراً۔ میں یہاں پہ آپ کی اسی بات کو میں حدیث نبوی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بھی نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں بھی نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل داء دواء، ہر مرض کی ایک دوا ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی ہر مرض کوئی بھی کا خواہ دنیا کی مرض ہو، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے دوا، اس کی میڈیسن ہے ہی ہے، ضرور ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب دوائی جو ہے اس کے اثرات مرض کے مطابق اس پیشنٹ کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس مریض کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. شفا حاصل ہو جائے. یعنی پہلے اس نے تشخیص اچھے طریقے سے کی ہے، اس کی مرض کو جو علامات ہیں ان کو بخوبی جو ہے نا وہ چیک کیا ہے، ان کو ڈائگنوز کیا ہے. تو یہ جو تشخیص ہے باقاعدہ یہ حدیث نبوی کی، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں جو ہے نا معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طبیب کے لیے جو ایک رہنمائی کے طور پر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. تو یہ آپ کی جو آپ نے جو علامات بیان فرمائی ہیں، تو اس کا تو ہمیں طب اسلامی میں بھی اس کا نظریہ ملتا ہے. بالکل، طب اسلامی ہی تو اصل میں یہ یقینی اور مکمل اور فطری علاج ہے. ٹھیک ہے. اور پھر طب نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفرد ادویہ کے ذریعے علاج کیا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو شہد بتایا کہ اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. کسی آپ کو سر جو ہے نا جو ذرائع ہیں نا تشخیص کے، آپ نے جیسے علامات کے اوپر بات کی ہے، یا آپ نے کیا کہنا ناخن کے ذریعے تشخیص ہے، جلد کے ذریعے تشخیص ہے، ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے؟ اصل میں یہ موضوع لمبا ہے. اچھا. یہ تو ناخن کی بات چھیڑیں گے تو 4 مزاج ہیں. تو ناخن کے اوپر 4 مزاجوں کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سردی ہے تو سردی کی وجہ سے یہ جو ناخن ہیں ان کا حلیہ اور طرح ہو جاتا ہے. گرمی کی وجہ سے اس کی رنگت اور ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ اس طرح کا فرض کرو کسی پیشنٹ کا کلر ہوتا ہے، اس کے ناخن کا ایسا کلر ہوتا ہے، اس کی جلد کا، ان شارٹ ہمیں ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، یہ بھی ہوگا، لیکن اصل میں نا یہ آگے چل کر سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ بات سمجھ میں بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے علم جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس تھیوری کا ہم جلدی سے بیان کریں گے تو یہ لمبا موضوع ہے، پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ جو جتنے ذرائع بتائے ہیں تشخیص کرنے کے، ان کا علیحدہ علیحدہ ہم بیان ضرور فرمائیں گے کہ سننے والوں کو مکمل طور پر اس موضوع کی سمجھ آ جائے اور اس سے استفادہ بھی کر سکیں. ہمارا مقصد بھی عوام الناس کو فائدہ پہنچانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے. یہاں پہ میں پھر اپنے پروگرام کے اختتام پر اپنے ویورز کو جو ہے نا وہ حدیث نبوی یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین سب سے وہ ہے جو لوگوں کو ہی نفع پہنچائے. جی. تو ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ہم بستے ہیں، ہم کسی محلہ میں رہتے ہیں، کسی شہر میں رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، تو ہم اس حدیث کو لے کر واضح طور پر اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، امپلیمنٹ اس کا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ رساں کرنے میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں. آیا کہ فائدہ پہنچاتے ہیں یا لیگ پولنگ میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے اوپر ہی ہم لگے رہتے ہیں. تو اسی پہ میں آج کے پروگرام کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید استفادہ کریں گے کہ تشخیص کی جو علامات ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈاکٹر صاحب واضح کریں، اور تاکہ ہمارے ویورز کو جو سن رہے ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ایک کما حقوق اس سے استفادہ کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی میں ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.